أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا رشتہ طے کر دیا، ہر ایک کا حقوق پیدا کر دیا. بھائی بہن کا حقوق الگ ہے، ماں بیٹے کے حقوق الگ ہے، باپ اور بیٹے کے حقوق الگ ہے، پڑوسی پڑوس کا حق الگ ہے. ہر ایک کا حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرما دیا. لیکن یہ ساری رشتوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رشتہ پیدا کیا ہے وہ شوہر اور کیا کہیں بیوی کا رشتہ ہے. سب سے پہلے جو رشتہ طے ہوا وہ میاں اور بیوی کا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جو اللہ نے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی. آج کا میرا موضوع اسی پر ہے. شوہر اور بیوی کا حقوق بہت زیادہ ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ اس کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. والدین کی خدمت کے بارے میں چند آیات ہے.
پڑوسی کے بارے میں بھی ہے، باپ اور بیٹے اور بھائی اور بہن سب کے بارے میں ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیت شوہر اور بیوی کے بارے میں۔ یہ بہت پاک رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت کے اندر پیدا کیا اور اس رشتے کو طے کیا۔ اور دوستو، اگر بھائی کا رشتہ ایک مرتبہ بھائی سے جڑ جائے، بھائی اور بہن کا ایک مرتبہ رشتہ ہو جائے، جڑ جائے، باپ اور بیٹے میں رشتہ ہو جائے، پھر وہ رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں، وہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر میں انتقال ہو جاؤں تو میرا بیٹا کا جو میرا اور باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے وہ وہی رشتہ ہے۔ بھائی اور بہن کے اندر اگر کچھ ناراضگی ہو گیا، بول چال نہیں ہے، لیکن بھائی اور بہن ہی کا رشتہ ہے، وہ کبھی رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن شوہر اور بیوی کا ایسا بھی رشتہ ہے کہ ایک بول میں وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، ایک بات میں وہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا پاک ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی رکھے گا، ماں باپ بھی رہیں گے۔ عزیز دوستوں، کو یہ شوہر اور بیوی کا جو حقوق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں اس کی طرف دھیان نہیں دیتا اور تھوڑی تھوڑی سی بات پر اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر اللہ کی ناشکری کرتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستو، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو جانے کے لیے جنت میں آسان ہے۔ اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہے، اپنے گھر کے اندر پردے کے اندر بیٹھی رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، جنت کے اندر جائے۔ اس کے مقابلے میں مرد حضرات کو گھر سے باہر نکلنے پڑتا ہے، اس کو محنت کرنے پڑتا ہے، اس کو مزدوری کرنے پڑتا ہے، لوگوں کی کئی بات سننے پڑتا ہے، پھر بھی اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی راضی بھی کرنے پڑتا ہے۔ لیکن عورت کو یہ نہیں ہے، عورت اپنے گھر کے اندر رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کے فرما بردار ہو جائے، اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جنت میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح اگر ماں باپ اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کی عمل کوئی قبول نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کسی کا شوہر ناراض ہے، اس عورت کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جنت جہنم کا سیر کیا، عورتوں کو زیادہ جہنم میں چلتے ہوئے دیکھا۔ کیوں؟ کہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر ناشکری کرتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر وہ ناشکری کے زبان سے لفظ نکال دیتی ہے۔ ہمیشہ آپ نے خوش رکھا، ہمیشہ آپ نے اس کو سکھ دیا، اور تھوڑی سی اس کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو کہیں گی کہ تمہارے گھر میں آ کر میں نے کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ عورت کب شوہر کی فرما برداری، اور جب لڑکی شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے، اب ماں باپ کا خدمت بعد میں ہے، ماں باپ کی خدمت بعد میں ہے، پہلے شوہر کی اطاعت۔ اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی خدمت بعد میں کرے، اپنی اور خدمت بعد میں کرے، پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ لیکن یہ تعلیم اگر آپ دلائیں گے بیٹوں کو تب نہ، ورنہ وہ جیسے چاہے کبھی میلے میں کیا، کبھی بازاروں میں کیا، کبھی یہاں کیا، کبھی وہاں کیا، اس کو کیا معلوم؟ اس کے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں کبھی نبی نے تعلیم نہیں دیا، تو اس کو کیا معلوم کہ شوہر کا مقام کیا ہے؟ عجیب عجیب کتابوں کے اندر واقعات ملتے ہیں۔ ایک لڑکی کے واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ عزیز دوستو، جوانی کی حالت تھا، مالدار بیٹے باپ کی بیٹی تھی، جو بھی کہا باپ نے اس کو لا کر دیا، جہاں کہا وہاں بھیجا۔ جوانی کے اندر وہ لڑکی انتقال کر جاتی ہے۔ جب جوانی کے اندر وہ لڑکی انتقال کر گئی، اس کے باپ کو بڑا
میری بیٹی کو جوانی کے اندر چلے گئی، میری بیٹی کو جوانی کے اندر موت آ گئی، قبر کے اندر نہ جانے اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی کی حالات کو دیکھ لیتا، یہ دعا کر رہی ہے، ایک مرتبہ میں اپنی بیٹی کی قبر میں کیسی ہے، ایک مرتبہ اللہ میری بیٹی کے حالات کو دکھا دیجئے۔ میرے دوستو، رات ہوئی، وہ انسان سویا، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے، باپ کا بیٹی کے قبر کے سامنے کھڑا ہے اور قبر کھل گئی۔ میرے دوستو، میرے بیٹیوں، جہاں جہاں تک میری اس بات کو پہنچے گی سنو، آج ہم اور آپ کے پردے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور میرے نوجوانوں، اپنے بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماں کو سمجھاؤ کہ بے پردگی کے عذاب قبر کے اندر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو، اگر آپ نے اپنی بہن کو کنٹرول نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو کنٹرول نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو پردے میں نہ رکھا، صرف وہ اس عذاب کا مستحق نہیں بلکہ اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں۔ یہ نوجوان آدمی خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ یہ آدمی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر میں کھڑا ہوں، وہ قبر کھلتی ہے، قبر کھل گئی، اور اس اپنے بیٹے کو دیکھا کہ ننگی پڑی ہوئی ہے اور سر کے اندر ایک بھی بال نہیں ہے، اور اس سر کے حالات کو دیکھ کر وہ تڑپ جاتا ہے اور وہ چلا کر کہنے لگتا ہے، میری بیٹی یہ حال کیا ہوا، یہ تیرے سر کا حال کیا ہوا؟ اب وہ لڑکی قبر سے جواب دیتی ہے کہ میرے ابو، اے میری ماں، آپ نے قبر میں ہمیں رکھ کر چلا گیا، یہاں کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اے میرے ابو، آپ نے تو قبر میں مجھے رکھ دیا، میرے کپڑے تو سب جل کر راکھ ہو گیا، اور میرا یہ سر جو ہے یہ پہاڑ کی طرح اللہ نے بڑا کر دیا، یہ میرا سر جو ہے یہ پہاڑ کی طرح بڑا کر دیا۔ اور فرشتے آ کر کہنے لگے، یہ بات تو بازاروں کے اندر جا کر گھومتی تھی، بے پردگی ہو کر جا کے گھومتی تھی، تو میرے ٹھیلے کے اندر جاتی تھی اور غیر محرم کو لڑکوں کو دکھاتی تھی، اس لیے میری ایک ایک بات کو فرشتے نے کھینچ لیا۔ اس کا ابا کا کہنا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ہاتھ ایسی دیکھا۔ میرے دوستو، اگر کسی درخت کو، بڑ کے درخت کو یا پیپل کو درخت کو اگر کھینچ لے جڑ سمیت، وہاں کتنا ہیبت ماغ نظر آتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو محسوس ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میری ایک ایک بال کو فرشتوں نے کھینچ لیا، فرمایا یہ بال وہی ہے نا تو پردے بے پردے ہو کر گھومتی تھی، تو میلے میں جایا کرتی تھی، تو بازاروں میں بے پردے ہو کر جایا کرتی تھی، آج اس بال کا مزہ دیکھو، ایک ایک بال کو کھینچ لیا۔ دوستو، تاکہ بیٹی یہ تیرے نام کے دانت نظر آ رہے ہیں، یہ تیرا چہرہ تو بڑا خوبصورت تھا لیکن تیرے جسم کے اندر خان ہی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ فرمانے لگی وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرے ابو، میں یہ ہونٹ کے اندر سرخی لگایا کرتی تھی، غیر محرم کو دکھایا کرتی تھی، میں نے اپنی آنکھوں کے اندر طرح طرح کے چیزیں لگایا کرتی تھی، اپنے چہروں کے اندر میک اپ کرتی تھی، غیر محرم کو دکھایا کرتی تھی، میں قبر میں آتی ہی زندہ میرے دونوں ہونٹ کو فرشتے نے کھینچ کر ختم کر دیا، اس لیے میرے صرف دانت نظر آ رہے ہیں۔ میرے فرشتوں نے میرے ناخن کو کھینچ لیے، میرے جسم کی باڈی کو فرشتوں نے مار مار کر، عزیز دوستو، فرشتوں نے مار مار کر ہڈیاں بوٹی بوٹی کر دیا، تو یہی سینہ لے کر بازار کے اندر اترا کر چلتی تھی نا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے دوستو، پھر وہ عورت کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے، میرے ابو، اے میرے باپ، کاش تو میری طرف دھیان دے دیتے، میں نے جو کہا وہ تو لا کر دیا، فلاں چیز لا کر دیا، فلاں چیز کا میں نے فرمائش کی وہ تو نے لا کر دیا، فلاں جگہ جانے چاہتی ہوں تو نے اجازت دے دیا، اے میرے ابو، تو نے مجھے کئی ڈگریوں سے حاصل کرایا، میں نے جو تعلیم دینے کے لیے میں نے کہا وہ تعلیم دلایا، کاش میرے ابو اور میرے باپ اگر آپ نے مجھے قرآن کی تعلیم دلا دیتے، رسول اللہ کی سنت کو ہمیں اگر بتا دیتے تو یہ حال میرا آج نہیں ہوتا جو تم دیکھ رہی ہو۔ اور میرے ابو، یہ عذاب کے اندر جو بھی مبتلا ہو، اس میں آپ کا بھی کردار شامل ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم اور آپ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، فرمایا کہ اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے شوہر کو کیا خدمت کروں، میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ سنو میرے دوستو، میری ماں بہنیں جہاں تک میری اس بات کو پہنچے گی سب سنیں۔ فرمایا کہ بیٹی حق کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اگر تمہارا شوہر بیمار ہو جائے، حدیث ہے اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر تیرا شوہر بیمار ہو جائے اور اس کے بدن کے اندر پھوڑا ہو جائے، زخم ہو جائے اور اس زخم کے اندر پانی بھر جائے، کون سا پانی؟ گندا پانی بھر جائے جسے ہم اور آپ پیپ کہتے ہیں، کہ اگر اس کے پورے بدن میں تمہارے شوہر کے پورے بدن کے اندر اس کے پوری باڈی کے اندر اگر زخم بھر جائے اور تو اپنی زبان سے پورے بدن اپنے شوہر کے پیپ کو چاٹ کر صاف کر دے گی، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوگا۔ دوستو یہ ہے شوہر کے حق۔ ایک واقعہ میں قرطبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ عزیز دوستو فرماتے ہیں کہ ایک عورت کا ایک لڑکا تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ لڑکا بیمار ہو گیا، اس کے ماں نے نظر مانگی، اللہ سے نظر مانگی کہ یا اللہ اگر میرا یہ بچہ اگر شفا ہو جائے، تندرستی ہو جائے، تو میں یہ دنیا کو 7 دن کے لیے چھوڑ دوں گی، ایسے لیے نظر مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا تھا کہ وہ شفا، اللہ نے اس کو شفا دے دیا اس بچے کو۔ اب یہ اپنے منت کو بھول جاتی ہے۔ یاد رکھے گا کہ دوست نظر اللہ کے علاوہ کسی کی ماننا جائز نہیں ہے، نظر اللہ ہی کی مانی جاتی ہے، غیر اللہ کی نظر ماننا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے۔ میرے دوست کو فرمایا جب وہ عورت کو وہ بچہ جب اللہ نے شفا دے دیا تو اپنے نظر کو پورے کرنے کے لیے بھول جاتی ہے۔ ایک دن وہ عورت خواب کے اندر دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور اس عورت کو کہہ رہی ہے کہ اللہ کی بندی تو اپنے نظر کو کیوں بھول گئی، اپنے منت کو کیوں بھول گئی، اس کو پورا کرو، جو تم نے نظر مانی تھی اللہ سے اس کو پورا کرو۔ صبح اٹھتا ہے وہ عورت، صبح اٹھتے ہی اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور یہ واقعہ سناتا ہے کہ بیٹا جب تو بیمار تھا نا، میں یہی منت مانی تھی، یہی نظر مانی تھی، یا اللہ اگر تم نے بیٹے کو شفا دے دے میں 7 دن کے لیے یہ دنیا کو چھوڑ دوں گی۔ تو ماں اب میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ قبر کو کھودو، میرے لیے قبر کو دنیا کو چھوڑنا تو یہی ہے نا، فرمایا جاؤ قبر کو کھودو۔ اپنی ماں کی حکم سن کر اس کے بیٹے نے جا کے قبر کو کھودا، قبر کو کھودتا ہے اور جب قبر تیار کر دیا جاتا ہے تو اب اس لڑکے نے اپنی زندہ ماں کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا۔ میرے دوستو وہ عورت قبر میں جاتے ہی وہ عورت قبر میں جاتی اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میں اپنی وسعت کے مطابق قبر کے اندر تو آ گئی ہوں، میں اپنی نظر کو پوری منت کو پورا کرنے کے لیے اس قبر کے عذاب سے حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا آپ کا کام ہے۔ یہ عورت دعا کرتی ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد وہ اپنے سر کی جانب ایک چراغ دیکھتا ہے، روشن دان دیکھتا ہے، اب اس میں جب جھانک کر دیکھا تو ایک دور میں ایک باغیچہ نظر آیا جس میں حوض بھی بنے ہوئے ہیں اور 2 خوبصورت لڑکیاں ہیں، 2 خوبصورت عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہ عورت اس کو اشارہ سے بلاتی ہے کہ ادھر آ جاؤ۔ جب وہ عورت بلاتی ہے کہ ادھر آ جاؤ، اللہ کا کرنا تھا، وہ جو چراغ تھا، وہ روشن دان تھا، وہ شخص ہو گیا، وہ کھل گیا، یہ عورت اس کی طرف چلنے لگی۔ اور عزیز دوستو چلتے چلتے اس عورت کے پاس، وہ دونوں عورت کے پاس پہنچ گئی اور انہوں نے جا کر سلام کیا، لیکن وہ دونوں عورتوں میں سے کسی نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ عورت کہتی ہے کہ تو بول رہی ہے، تم لوگ سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ فرمایا سلام تو اللہ کی انعام کا ہے اور اب مر جانے کے بعد یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہے، سلام کا جواب دو یا نہ دو کوئی بات نہیں۔ لیکن عزیز دوست میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
لگی ہے کہ یہ عورت وہاں پہنچتی ہے تو دیکھا کہ بہترین باغیچہ ہے، بہترین باغ لگے ہوئے ہیں اور بہترین حوض بنے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک خوبصورت لڑکی ہے جو تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، تخت پر بیٹھی ہوئی ہے اور پرندے چاروں طرف اس کو سائے کیے ہوئے ہیں اور پرندے ان پر ہوا کر رہی ہیں، پرندے اس کو ہوا کر رہی ہیں. اور پھر عزیز دوستو، اور جب دوسری عورت کے اوپر دیکھا نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ بھی اس باغیچے کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر وہ کرسی کے اندر تو بیٹھی تو ہے لیکن وہ ایک عذاب کے اندر ہے. وہ عذاب کیا ہے کہ پرندے اس عورت کے اوپر سر کو نوچ رہی ہیں. یہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کا یہ مقام کیسے بنا، آپ کو یہ مقام کیسے مل گیا، اتنے بہترین باغیچہ مل گیا، آپ حوض کے اندر بیٹھے ہیں، کیا پرندے آپ کے اوپر سر پر ہوا کر رہی ہیں. عزیز دوستو، میری مائیں بہنوں بیٹیوں ذرا سنو. وہ عورت کہتی ہے اے میری بہن، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی تھی. جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرا شوہر مجھ سے خوش تھا. میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی تھی، اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی تھی. اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے کے باوجود میں اپنے شوہر کی بھی اطاعت کیا. اللہ نے مرتے ہی یہ صلہ ہمیں دے دیا. عزیز دوستو، اس کے بعد وہ لڑکی اس عورت جب اس لڑکی کے پاس جاتی ہے جس پر پرندے کیا کہ سر پر نوچ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ بہن، آپ بہترین جگہ پر ہیں، بہترین جگہ پر ہیں لیکن عذاب کے اندر بھی مبتلا ہے. کیا بات ہے، اب عذاب کے اندر بھی مبتلا ہے. فرمایا ہاں یہ عذاب، فرمایا میں نیکی تھا، میں نیکی کرتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، صدقہ خیرات کرتی تھی. یہ صدقہ خیرات کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے پر اللہ نے یہ حوض دے دیا، یہ باغ دے دیا. لیکن میرے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گناہ تھا. فرمایا کیا وہ گناہ تھا؟ فرمایا کہ میں اپنے شوہر کا نافرمان تھی اور جب میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا میری اطاعت کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ باغیچہ مل گیا، یہ باغ مل گیا، اور جو شوہر کے تمہیں نافرمانی کی، شوہر کو تمہیں ناراض کیا، اس کے لیے مجھے اللہ نے یہ عذاب دے دیا کہ فرشتے پورے سروں پر نوچ رہے ہیں. بتاؤ کتنی بڑی عذاب ہے، فرشتے اس کے سر پر نوچ رہے ہیں. عزیز دوستو، یہ کئی باتوں میں کئی دن گزر گئے. اس کے بعد یہ عورت کہتی ہے اے میری بہن، ذرا میرے اوپر رحم کرنا، میرے اوپر رحم کرنا. فرمایا میں کیا رحم کروں؟ فرمایا جب تو اس دنیا سے یہاں سے جب جائے گی، اور فرمایا جب تو اس دنیا یہاں سے جب جائے گی تو میرے شوہر سے جا کے میرے حال کو بتانا اور میرے شوہر کو کہنا کہ تیری بیوی تجھ سے معافی مانگ رہی ہے. دنیا میں تو معافی کیا کہنے نہیں مانگ پائی، لیکن آپ میری طرف سے میرے شوہر سے آپ کی معافی مانگ لینا اور کہنا میں تمہاری بیوی کو بہت عذاب کے اندر دیکھا، اللہ کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دے. اتنا بات کرنا تھا. فرمایا اب چلے جاؤ، تمہارا وقت ہو گیا، تمہارا بیٹا آنے والا ہے، تو قبر کے اندر تمہارا چلی جاؤ. کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ عورت وہاں سے چلتی ہے اور اپنی قبر کے اندر آتی ہے تو دیکھا اس کا بیٹا اس کو قبر کو کھود رہا ہے، قبر کو کھود رہا ہے. اور میرے دوستو، اور جب یہ دیکھا اس قبر کو کھود لیا، جب یہ معلوم ہوا اس علاقے کے اندر کہ ایک عورت قبر کے اندر 7 دن رہی، تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ دوڑ پڑے، دیکھنے کے لیے اس سے ملاقات کے لیے دوڑ پڑے. اور اسی طرح انہوں نے بتا دیا تھا کہ میں فلاں علاقے کے رہنے والی ہوں، فلاں کے بیٹی ہوں، میرا شوہر کا یہ نام ہے اور میرا شوہر یہ کام کرتا ہے اور میرا شوہر ایسا ہے. اسی طرح ملاقات کرتے کرتے وہ آدمی اس کو نظر آ گیا، اس کا شوہر نظر آ گیا. عزیز دوستو، یہ عورت اس آدمی کو بلاتا ہے اور کہتی ہے یہ لڑکی، یہ عورت کہنے لگی میں تمہاری بیوی کے بہت برا حال دیکھا، میں تمہاری بیوی کے بہت برا حال دیکھا، وہ رو رو کر آپ سے
معافی مانگ رہی ہے، اللہ کے واسطے آپ اسے معاف کر دیں۔ وہ اللہ آپ کو نماز روزہ کی جو پابندی تھی اللہ نے اس کو تو آرام دے دیا، لیکن آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے فرشتے اس کے کیا کہ پرندے اس کے سر کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے اسی آزاد کے اندر دیکھا، آخر دوستو انسان تھا، شوہر تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میرے اور خاتون کو گواہ نہ ہو، میں اپنے بیوی کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، یہ عورت رات کو اگلے دن جب سوتی ہے خواب کے اندر کیا دیکھتی ہے؟ یہی وہ عورت ہے، وہی عورت کو دیکھتی ہے اور اس کے سر کے اوپر بھی پرندے ہوا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یہ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تو عذاب کے اندر گرفتار تھا، تو عذاب کے اندر تھا، یہ تجھے کیسے راحت ملی؟ فرمایا اے میری بیوی، اے میری سہیلی، اے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ بھی آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی سفارش کی وجہ سے میرا شوہر نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام بنا دیا۔ یہ شوہر کی اطاعت ہے میری ماں و بہنوں، یہ شوہر کی اطاعت ہے، بہت بڑی فرما برداری ہے۔ جو شوہر میری ماں بہنیں، ایک اور آپ کو بات بتاؤ خدا کی قسم، جب آپ کے شوہر کہیں گھر سے نکلے، آپ کے شوہر گھر سے نکلے، آپ فوراً وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو کے لیے نیت باندھ لو اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے شوہر نے سے صحیح سالم کیا ہے، اس کو روزی میں برکت دینا اور پھر ہمارے پاس واپس لوٹانا۔ میری ماں بہنوں، جب بھی آپ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، حدیثوں کے اندر آتا ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کے بارے میں دعا کرو، یا اللہ ہماری زندگی میں ہمارے شوہر کو ہمارے سروں پر رکھنا، ورنہ اس عورت سے جا کے اس بیوہ عورت کی حالات کو معلوم کرو جس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، 1 سال نہیں ہوا، 6 مہینہ بھی نہیں ہوا، سارے رشتے اسے منہ موڑ لیتے۔ اس لیے عزیز دوستو، اور میرے کہنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، صرف عورت ہی کا حق نہیں ہے، مرد کا بھی حق ہے۔ اس کو آپ جس طرح کماتے ہیں، آپ کا جس طرح اللہ نے طاقت دی ہے، اس طرح اس کے کپڑے پہناؤ، اس طرح اس کو کھلاؤ، اس کی ضروریات کے خیال رکھو۔ اور عزیز دوستو، آپ کا خدمت کرے، اگر آپ کی ماں کا یا آپ کی بہن کا خدمت نہ کرے، اس پر اس کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ عورت خدمت کرتی ہے، اپنی ساس کی خدمت کرتی ہے، اپنی نند کی خدمت کرتی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگر نہیں کرتی، اس پہ آپ زور نہیں کر سکتی ہے، زور نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے گھر کے نوکران ہے۔ اس لیے بیوی کو بیوی سمجھو، تھوڑی تھوڑی باتوں پر طلاق مت دو، تھوڑی تھوڑی باتوں پر اس سے ناراض نہ ہو۔ اور میری ماں بہنیں، جہاں تک میری اس بات کو پہنچے گا، خدا را اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کے دکھ میں ساتھ دو۔ اگر اس میں کتنی بھی پریشانی آئے، ارے وہ کام پر جاتے ہیں، کئی تو باتوں کو سن کر آتے ہیں، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ تھک کے آتے ہیں، سب سے پہلے آئے، اگر آپ کا شوہر آپ کو سلام کیا تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ خود سلام کریں اور ٹھنڈا پانی لے کر پہنچے، اپنے دوپٹہ سے اس کے ماتھے کا پسینہ پہنچو، سارے تھکان اس کی دور ہو جائے۔ عزیز دوستو بزرگوں، ہر ایک کا حقوق ہمیں بتا دیا ہے، لیکن سب سے پہلے جو رشتہ آیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے جو رشتہ پیدا فرمایا وہ میاں اور بیوی کا، اور اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے بتایا کہ تم دیکھو میں نے کیسے میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی کو بنایا، اس کے رشتہ کو جوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سالم رکھے، ہر ایک کا حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر اپنے شوہر کی ہماری ماں بہنیں بھی شوہر کی اطاعت کرنے کی توفیق دے، اور شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کا حق ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرنے زمین